الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا خالصين لوجهك الكريم. عزیز طالبات، چونکہ آج رات آپ کے لیے ٹیسٹ رکھا گیا ہے، اس سلسلے میں آپ لوگوں سے آج ایک ریویژن کلاس آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر لیا جائے، تاکہ جس طرح کے سوالات آئیں گے یا کیا پیٹرن ہوگا، اس طرح کے کچھ سوالات آپ سے ہم کریں گے اور اس کو ہم ایک ترتیب سے کیا ہے ریویژن بھی کرتے جائیں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ نحو کا تعارف۔ النحو فی الکلام کالملح فی الطعام۔ دیکھیے اس جملے میں جو ہے نا، نحو کو ایک منٹ، تھوڑا سا ایک منٹ۔ تو النحو فی الکلام کالملح فی الطعام، اس جملے میں دیکھیے گفتگو میں نحو کی حیثیت وہی ہے جس طرح کھانے میں نمک کی حیثیت ہے۔ تو آپ کو سوال یہ آ سکتا ہے، میں نحو میں کھانے کے سلسلے میں کس چیز کی مثال دی گئی ہے، کس سے مثال دی گئی ہے، نمک سے، پانی سے، اس طرح کا سوال آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے عربی گرامر عموماً دو چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ عربی جو گرامر ہے، جو عربی کے جو قواعد ہیں، یہ دو چیزوں پر، ایک نحو ہے اور ایک صرف ہے۔ نحو کیا ہے کہ کسی کلمے کے آخری حرف کے اعراب اور کلمات کو جوڑنے کا یہ طریقہ ہے۔ اعراب اور کلمات کو جوڑنے کا یہ طریقہ کیا نحو کہلاتا ہے۔ اور آگے جب آپ لوگوں نے پڑھا تو خود سمجھ گیا ہوگا کہ کس طرح اعراب، آخری حرف کے اعراب کو اور کلمات کو جوڑنے کا کیا طریقہ ہے، اس کو آپ نے سمجھ گیا تھا۔ اس کا صرف ہے، کسی فعل میں مختلف تبدیلیاں، کوئی فعل ہے اس میں کیا ہے چینجز جو آتے ہیں، اس کو کیا کہا جاتا ہے، صرف کہا جاتا ہے۔ اور نحو کا معنی کیا ہے، کنارہ۔ یہ کلمہ کے کنارے یعنی آخری حرف کے اعراب سے تعلق رکھتا ہے۔ نحو کا معنی ہوتا ہے کنارہ، سائڈ۔ تو آخری کنارہ کیوں اس کو کہا گیا؟ کیونکہ یہ جو کلمہ کا جو آخری حرف ہے، جیسے زارا با ہے، اسی طرح آپ کا زیدن ہے، تو دال کبھی زیدن، کبھی زیدن، کبھی زیدن ہو رہا ہے۔ جو آخری حرف دال ہے، اس کا اعراب جو چینج ہو رہا ہے، اس سے یہ تعلق رکھتا ہے، اس لیے اس کو نحو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح نحو ہمیں کیا پڑھنا ہے، کلمے کے آخری حرف کا اعراب معلوم کرنا ہے۔ جیسے مضاف مضاف الیہ میں اگر کوئی بیت حامدین کو بیت حامد لکھ دیا ساکن کے ساتھ، تو سمجھ میں نہیں آئے گا یہ کیا ہے، مضاف مضاف الیہ یا موصوف صفت ہے؟ سمجھ رہے نا؟ موصوف صفت ہے، مضاف مضاف سمجھ میں نہیں آئے گا۔ لیکن جب اس کو بیتو اور حامدین کر دیں گے تب سمجھو ہاں بھائی یہ مضاف مضاف الیہ۔ کیوں سمجھے جی ہم لوگ؟ کیونکہ اس کے آخری حرف کا اعراب سمجھ میں آ رہا ہے ہمیں، یہ جر ہے اور یہ رفع میں ہے، پیش دیا گیا اس کو، اس لیے کیا ہے ہم لوگ نحو میں اسی چیز کو پڑھتے ہیں کہ آخری حرف کا اعراب کیا ہوگا۔ اسی طرح کلمات کو آپس میں جوڑنے کا طریقہ سیکھتے ہیں۔ ایک چیز تو آخری حرف کا اعراب سمجھ میں آتا ہے، اور دوسرا ایک کلمہ یا ایک لفظ کو دوسرے سے کس طرح کنیکٹ کیا جائے، کس طرح جوڑا جائے۔ تو پھر ضربہ ایک لفظ ہے، زیدن ایک لفظ ہے، اس کو عمرن ایک لفظ ہے، تو اس کو جوڑیں گے کیسا، ضرب زید عمرن، اس طرح اس کو جوڑے۔ پھر اعراب بھی الگ لگائے، ہے نا، اعراب بھی الگ لگائے، کسی کو رفع لگائے، کسی کو نصب لگائے۔ تو یہ جو جوڑنے کا طریقہ ہے آپس میں، اس کو کیا کہا جاتا ہے، نحو کہا جاتا ہے۔ آئیے نحو کو بنیاد کس نے رکھی؟ جب غیر عرب اسلام میں داخل ہونے لگے اور قرآن و حدیث سمجھنے میں دشواری ہونے لگی، چونکہ یہ دونوں عربی زبان میں ہے اور عربی سیکھے بغیر اس کو سمجھنا مشکل ہے، اس لیے علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور خلافت میں ابو الاسود الدولی رحمہ اللہ کو عربی زبان کے قاعدے بنانے کا حکم دیا، جسے نحو کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر ایک چیز یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن و حدیث جو ہے یہ اصل میں عربی میں ہے۔ اب عرب کے لوگ ہیں اور عربی زبان میں قرآن نازل ہوئی تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، سب کوئی سمجھ لے رہے تھے ہر چیز کو۔ لیکن جب یہ اسلام کیا جزیرت العرب سے آگے بڑھنے لگا، جب عجمی لوگ کیا ہے مذہب اسلام میں داخل ہونے لگے، تو ان کو کیا ہے قرآن و حدیث سمجھنے میں دقت اور دشواری پیش آئی۔ اس کا کیا معنی ہے، اس کا کیا مطلب ہے،
اس کا کیا معنی ہے، اس کا کیا مطلب ہے۔ تو یہ جب دقت اور دشواری پیش آئی تو اب کیا ہے، لوگوں کو عربی زبان سیکھنے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اب بغیر کسی قاعدے کے کوئی بھی زبان آپ نہیں سیکھ سکتے، اس کا رولز، اس کا قاعدہ آپ کو جب تک معلوم نہیں ہوگا تو آپ کسی بھی زبان کو سیکھ نہیں سکتے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ جو تیسرے خلیفہ راشد ہیں، انہوں نے ایک بڑے مطلب جو عربی دان تھے ابو الاسود الدولی، ان کو کیا ہے، نحو کے گرامر یا قواعد بنانے کا حکم دیا۔ تو یہاں پر سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ کس کی خلافت میں یہ عربی گرامر کے قواعد کی بنیاد پڑی، یا کس خلیفہ نے ابو الاسود کو یہ حکم دیا، یا سوال کو الٹا بھی کر سکتے ہیں، حضرت علی نے کس کو مطلب عربی زبان کے قاعدے بنانے کا حکم دیا۔ تو یہ چیزیں کیا ہے، اس سوال آپ کو اس طرح آ سکتا ہے۔ پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نحو کی بنیاد کی کیوں ضرورت پڑی، نحو کی بنیاد کیوں ضرورت پڑی۔ تو اس طرح کے جوابات آپ کو آ سکتے ہیں، دو تین، کہ قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے، یا عربی زبان میں مہارت حاصل کرنے کے لیے، یا صرف قرآن کو سمجھنے کے لیے، یا صرف حدیث کو اس طرح کے کیا ہے آپ کے آپشنز آ سکتے ہیں۔ اسی طرح دیکھیے، نحو کیوں پڑھنا ہے، اس لیے کہ اس پر قرآن و حدیث کی سمجھ کا دار و مدار ہے۔ یہی بات ابھی سامنے آپ کے گزری۔ عربی زبان کی اہمیت پر حضرت عمر فاروق کا زبردست قول ہے کہ عربی زبان سیکھو کیونکہ یہ عقل کو مضبوط کرتی ہے اور شرافت اور وقار میں اضافہ کرتی ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہترین قول ہے، جس کی تشریح اور جس کی تبیین آپ کے سامنے کر دی گئی تھی کہ عقل کو کس طرح مضبوط کرتی ہے، ہماری شرافت اور ہماری عزت کو کس طرح بڑھاتی ہے۔ یہ تمام چیزوں کو کیا ہے، ہم نے تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بتایا تھا۔ تو اس قول کو بھی آپ یاد رکھیں، یہ قول کبھی بھی تو کس طرح عربی، جب کبھی بھی آپ عربی زبان کے تعلق سے، اس کی اہمیت کے تعلق سے جب آپ کہیں بھی بیان دیں گے، جب کہیں بھی کسی کو بتائیں گے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی اس قول کو کیا اچھی طریقے سے آپ یاد کر لیں، تعلموا علی عربیہ فإنها تثبت العقل وتزيد في المروءة، ہے نا، اس کو یاد کر لیں، ٹھیک ہے، اور اس کی اہمیت، اس کی افادیت آپ کو کیا ہے بتاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ عربی کی عبارت دے کر پوچھ سکتے ہیں کہ یہ کس کا قول ہے، یا حضرت عمر فاروق نے کیا کہا، اسی تعلموا العربیہ فإنہ تثبت العقل وتزيد في المروءة، اسی کو کیا ہے الٹ پھیر کر کے تین چار ٹائپ سے لکھ کر آپ کو دے سکتے ہیں کہ اس میں سے کون سا اصل جواب ہے۔ تو اسی لیے آپ کیا ہے عربی کو بھی یاد کر لیں، اس میں سے اس عربی کے اس چھوٹے سے ٹکڑے کو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آئیے حروف تہجی۔ حروف تہجی جو الفابیٹس ہیں، جو لیٹر ہیں، ہر زبان کی بنیاد چند حروف پر ہوتی ہے جو خاص آواز ظاہر کرتی ہے، ان کو حروف ہجا یا حروف تہجی کہا جاتا ہے۔ اردو زبان میں 37 37 اور عربی زبان میں 29 29 حروف ہیں۔ ذیل میں اردو اور عربی حروف بیان کیے جا رہے ہیں تاکہ دونوں میں فرق واضح ہو جائے۔ تو یہاں پر آپ کو یہ سوال بن سکتا ہے کہ عربی کے حروف تہجی کتنے ہیں اور اردو کے حروف تہجی کتنے ہیں۔ کچھ حروف دے دیں گے، کیا یہ عربی اور اردو دونوں زبان میں پائے جاتے ہیں، کچھ حروف دے دیں گے یہ عربی زبان کے حروف ہیں یا اردو زبان کے حروف ہیں۔ اس طرح کیا ہے آپ کو مختلف قسم کی یہاں پر بھی سوالات بن سکتے ہیں، سمجھ رہے نا۔ اچھا، کون سی چیز ہے جو حروف کے آواز کو ظاہر کرتی ہے، اعراب ہے یا حروف ہجا ہے یا نحو ہے، اس طرح کے کچھ بھی سوالات آپ کو کیا ہے آ سکتا ہے۔ یہاں پر ایک اہم سوال دیکھیے کیا ہے، عربی کے 29 حروف، 8 حروف جو اردو کے ساتھ خاص ہیں انہیں نکال پر بچ گئے 29، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہی چیز ہے، اس پہ صفحہ کو ہٹائیے، اس کو دیکھیے حروف علت، دیکھیے حروف علت کتنے ہیں، حروف علت کیا ہیں، یہ سوال آپ کو آ سکتے ہیں۔ واو، الف واو یا، الف واو یا، ان 3 حروف کو حروف علت کہتے ہیں، باقی 26 حروف کو حروف صحیح کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو یہ سوال آ سکتا ہے حروف علت کتنے ہیں، اس میں سے 3 4 5 آپشنز آپ کو دے دیے جائیں گے۔ یہ یا اس طرح سوال آ سکتا ہے الف واو یا کو کیا کہا جاتا ہے، حروف صحیح، حروف علت، حروف تہجی، کچھ بھی آپ کو کیا ہے اس طرح کے سوالات دیا جا سکتا ہے۔ چلیے اس کے بعد حرکات و اعراب۔ حرکات و اعراب، حرکات 3 ہیں، ہے نا، حرکات 3 ہیں۔ تو زیر زبر پیش، زیر زبر پیش یا زیر پیش زبر، یہ اردو میں ہے، اور اس کا عربی نام کیا ہے، کسرہ ضمہ فتحہ، کسرہ ضمہ فتحہ، اس کو آپ یاد رکھیں گے۔ حرکات کتنے ہیں جی،
تین ہیں. کیا ہے؟ زیر زبر پیش کسرہ ضمہ فتحہ. تو زیر زبر پیش کسرہ ضمہ فتحہ. سمجھ رہے نا؟ یہ حرکات ہیں اور حرکات تین ہیں، اعراب چار ہیں. سمجھ رہے نا؟ اس میں کنفیوز کیا جا سکتا ہے آپ کو، اس میں آپ کو کنفیوز کیا جا سکتا ہے. کسرہ ضمہ فتحہ سکون کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو جہاں پر چار آ جائے گا اس کو آپ اعراب میں شمار کر دیں گے، جہاں پر تین آ جائے گا اس کو آپ کیا ہے فتحہ میں حرکت میں شمار کر دیں گے. اچھا مان کے چلیے ضمہ دے دیے، یہ اعراب میں شامل ہے یا حرکت میں شامل ہے؟ تو آپ کو آپشن بھی رہے گا اعراب میں، پھر دوسرا آپشن رہے گا حرکت میں، پھر تیسرا آپشن ہے اعراب اور حرکت دونوں میں. تو یہاں پہ کنفیوز کیا جا سکتا ہے. سکون کو آپ کو دے دیا جائے گا جزم. اسکرین کو پورا فالو کیجیے، اسکرین کو میں سرسری طور پر تھوڑا اسپیڈ چل رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ سکون کو اردو میں کیا کہا جاتا ہے؟ سمجھ رہے نا؟ اس طرح کے سوالات آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیے حرکات تین ہیں، زیر زبر پیش کسرہ ضمہ فتحہ، اور اعراب چار ہیں، زیر زبر پیش جزم کسرہ ضمہ فتحہ سکون. ٹھیک ہے؟ چلیے یہ ہو گیا حرکت اور اعراب. کلمات کا اعراب. اچھا سمجھ گئے؟ دیکھیے اگر کسی ایک حرف پر حرکت لگ گیا، یہ حرکت لگ جاتی ہے کسی ایک حرف پر، جیسے با کے اوپر زبر لگ گیا تو یہ حرکت لگا ہے. با کے اوپر پیش تو یہ حرکت ہے، یہ پیش ہے، ضمہ ہے، کسرہ ہے. اچھا اگر کسی کلمے پر، کسی لفظ پر اگر اعراب لگ جائے اس کے آخری حرف پر، تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ اس کو کیا بولتے ہیں؟ کلمات کا اعراب. ٹھیک ہے؟ تو اور اس کے نام ہے، اگر حالت جر میں ہوگا تو مجرور، حالت پیش میں ہوگا تو مرفوع، حالت زبر میں ہوگا تو منصوب، اور حالت جزم میں ہوگا تو مجزوم. کلمے کے آخری حرف پر زیر ہو، کلمے کے آخری حرف پر پیش ہو، کلمے کے آخری حرف پر کیا ہے؟ زبر ہو، اور کلمے کے آخری حرف پر کیا؟ جزم ہو. یہ کیا ہے؟ کلمہ پر ہے. لیکن کسی ایک حرف پر اگر آتا ہے، صرف با پر، صرف تا پر، صرف جیم پر، صرف لام پر، تو یہ حرکت ہے. سمجھ گئے بات؟ تو اچھا یہ بات بھی ہو گئی. مجرور مرفوع منصوب کسے کہا جاتا ہے؟ وہ جو کلمے کے آخر حرف پر زبر ہو تو اس کو ہم لوگ منصوب کہتے ہیں، کلمے کے آخری حرف پر زیر ہو تو اس کو مجرور کہتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اب آئیے کلمات پر اعراب دو طریقے سے آتا ہے، تنوین کے ساتھ، بغیر تنوین کے. سمجھ رہے نا؟ تنوین کے ساتھ دیکھیں کتابن، 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 یہ تنوین کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے؟ اگر بغیر تنوین کے، اس کو جب ہم معرفہ بنا دیں گے، الکتاب، الکتابہ، الکتابی، بغیر تنوین کے ہے الف لام کے داخل ہو کر، اور اگر الف لام نہیں آیا تو تنوین کے ساتھ. کلمات پر اعراب جو ہوتا ہے وہ دو طریقے سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ اب آئیے کلمہ اور اس کی قسمیں. یہاں سے اصل سبق شروع ہو رہا آپ لوگوں کا. کلمہ، منہ سے نکلنے والے ہر بامانہ لفظ کو کلمہ کہتے ہیں. دیکھیے منہ سے نکلنے والا ہر لفظ کلمہ ہے، لیکن وہاں پر ایک چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے، جس کو یاد رکھنا ہے، وہ با معنی ہو. وہ با معنی ہو، جس کا معنی ہمیں سمجھ میں آ رہا ہو. اگر بول دے کہ ہمارے منہ سے جو بھی نکلتا ہے کلمہ ہے، تو یہ ڈیفینیشن آدھا ادھورا رہ گیا، آپ کا آدھا ادھورا رہ گیا. آپ بولیں گے ہمارے منہ سے جو بات نکلتی ہے جو با معنی ہو، جس کا ہم کچھ سمجھ سکیں. اب بول دیے پانی. پانی آپ سمجھ رہے ایک لیکوڈ فارم میں ہے، جس کو ہم پیتے ہیں، میننگ فل ہے یہ. سمجھ رہے نا؟ اور اگر وانی بول دیے تو لا بھائی تھوڑا سا وانی لاؤ، تو کیا لائیں گے جی؟ آپ نہیں لائیں گے کچھ. تو پانی جو ہے یہ اصل میں کیا ہے؟ یہ اصل میں یہی بامعنی کلمہ ہے. درخت ورخت بول دیتے ہیں، کاپی اوپی بول دیتے ہیں، تو اوپی ورخت جو ہے اس کا کوئی معنی نہیں ہے نا؟ تو منہ سے نکلنے والا جو با معنی لفظ کو، اس کو ہم کلمہ کہیں گے. تو اس کی تین قسمیں ہیں، اسم کی شکل میں، فعل کی شکل میں، اور حرف کی شکل میں ہے. وہ اسم کیا ہے؟ یعنی کسی چیز کا نام ہو، جیسے زید ہے، شجرتن ہے، مکہ ہے، مدینہ ہے، کوئی بھی نام، کسی بھی شخص کا نام ہو سکتا ہے، کسی جگہ کا نام ہو سکتا ہے، اور کسی چیز کا بھی نام ہو سکتا ہے. میسجز مت کیجیے زیادہ بھائی، میسجز مت کیجیے، ڈسٹرب ہو رہا ہے. میری بھی نظر وہاں جا رہی ہے، طالبات کی بھی نظر جا رہی ہے. ٹھیک ہے؟
آپ لوگ بعد میں آپس میں گفتگو کر لیں گے. چلیے، اسم کیا ہے جی؟ کسی چیز کا نام ہو، جیسے شجرتن ہے، ہاں کتابن ہے، یہ کسی چیز کا نام ہے. اب کسی آدمی کا بھی نام ہو سکتا ہے، زیدن ہے، بکرن ہے نا، فیلن ہے، ہاتھی ہے. فیل تو بھائی جانور ہے وہ، خیر. اچھا، اسی طرح کسی شہر وغیرہ کا نام، کسی جگہ کا نام ہو سکتا ہے. مسجد کوئی جگہ ہے، مکہ کوئی شہر ہے، سمجھ گئے؟ نام پر دلالت کرے. فیل کیا ہے؟ یعنی کوئی بھی کام، جیسے زید نے پڑھا، زید پڑھتا، زید پڑھے گا. فیل کیا ہے؟ فیل سے کسی کے کام کے کرنے یا ہونے کا سمجھ میں آتا ہے، اور اس میں زمانہ پایا جاتا ہے. جیسے میں بولا کہ امتیاز پڑھتا ہے، تو بھائی امتیاز کا کام ہو رہا پڑھنے کا، امتیاز کا کام ہو رہا پڑھنے کا، سمجھ رہے نا؟ تو اب کیا ہے؟ پڑھتا ہے مطلب ابھی پڑھ رہا ہے، کنٹینیوس کا ہے. امتیاز پڑھے گا، بھائی فیوچر میں پڑھے گا، وہ فیوچر میں پڑھے گا. امتیاز پڑھا تھا، تو بھائی وہ پاسٹ میں پڑھا تھا، سمجھ رہے نا؟ تو کسی کے کام کے کرنے یا ہونے کا سمجھ میں. اب بول دیے کہ زید نے قتل کیا، تو کیا ہے؟ ایک کام ہوا اس سے، قتل سرزد ہوئی اس سے، سمجھ رہے نا؟ تو دیکھیے، کام کرنا یا ہونا معلوم ہوگا، اور کیا ہے؟ زمانہ میں سے کوئی زمانہ پایا جائے گا، چاہے ماضی کا زمانہ ہو پاسٹ، چاہے مستقبل کا زمانہ ہو فیوچر، چاہے حال کا زمانہ ہو پریزنٹ. ٹھیک ہے، حال کا زمانہ پایا جائے گا. اسی طرح حرف ہے، یعنی وہ جو اسم یا فعل کو جوڑنے کا کام کرتا ہے. ایک اسم ہے، ایک فعل ہے، ان دونوں کو آپس میں کنیکٹ کرنے کا کام یہ حرف کرتا ہے. اگر حرف کو ہم اکیلا لائیں گے تو کچھ اس کا معنی نہیں بنے گا. حرف کو اکیلا لائیں گے تو کچھ معنی نہیں بنے گا، بلکہ یہ ایک دوسرے سے کنیکشن کے لیے، ایک دوسرے سے جوڑنے کے لیے لایا جاتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ منہ سے نکلنے والا ہر بامانہ لفظ کو کیا کہا جاتا ہے؟ کلمہ کہا جاتا ہے. کلمہ کس کو کہا جاتا ہے؟ منہ سے نکلنے والا ہر بامانہ لفظ کو کلمہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ اسم، فعل، حرف. اسم کیا ہے؟ کسی چیز، کسی آدمی، کسی جگہ کا نام معلوم ہو. فعل کیا ہے؟ جس سے کسی کرنے یا کسی کام کے کرنے یا ہونے کا سمجھ میں آئے. حرف کیا ہے؟ جو اسم اور فعل کو ایک دوسرے سے کنیکٹ کرے، جوڑے. عربی زبان انہی تین کلمات سے مل کر بنتی ہے، اس لیے ان کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے. انہی تین چیزوں پر کیا ہے؟ پوری عربی گرامر کی کیا ہے؟ پوری عربی کی کیا ہے؟ بیس ہے. اسم پر، فعل پر، حرف ہے. کوئی ایسا جملہ، کوئی ایسا لفظ، کوئی ایسا سینٹنس آپ دیکھ لیجئے، اس میں یہی تینوں چیزیں گھوم پھر کر آتی رہیں گی. ٹھیک ہے. علامات، ان تینوں کی علامات درج ذیل ہیں. اسم کی علامات کیا کیا ہیں دیکھیے، اس کے سمبولز کیا کیا ہیں، اس کی نشانیاں کیا کیا ہیں، دیکھتے ہیں. الف، لام، تنوین، زیر، گولتا. الحمدللہ رب العالمین، یہ کیا ہے؟ اسم کی علامتیں ہیں. اس میں الف لام ہو، ٹھیک ہے، شروع میں الف لام آئے، جیسے رجل ہے، الرجل، بیتن ہے، البیت، کتاب ہے، الکتاب. شروع میں الف لام آ جائے گا. اب فٹ سے آپ کے ذہن میں جانا، یہ اسم ہے، فعل ہو نہیں سکتا. یہ شروع میں حرف جر آئے، جیسے فی المسجدی ہے، شروع میں حرف جر آنا، فی المسجدی. فی زر، جیسے ضربہ ایک فعل ہے، فی ضربہ نہیں بولیں گے کبھی بھی. کتبہ ایک فعل ہے، علی کتبہ نہیں بولیں گے کبھی بھی. کبھی بھی فعل سے پہلے کیا ہے؟ حرف جر نہیں آئے گا. جب بھی حرف جر آ گیا، آپ کے ذہن میں فٹ سے جانا یہ اسم ہے. فی المسجدی آئے گا، من المسجدی آئے گا، الی المسجدی آئے گا، تحت المسجدی آئے گا، فوق المسجدی آئے گا. کچھ بھی آپ حرف جر لے آئیے تو یہ کیا ہے؟ اسم ہی ہے. اس کے آخر میں تنوین آئے، جیسے رجلن، تو معرفہ اور نکیرہ سمجھ جائیے بس. رجلن اگر ہو گیا تو بھی اسم ہے، اور الرجلو ہو گیا تو بھی اسم ہے. ٹھیک ہے. آخر میں گولتا آئے، جیسے صالحتن، صالحن سے صالحتن ہے نا، امرأتن. ٹھیک ہے. مسلمتن، اگر گولتا آ گیا تو سمجھ جائیے یہ کیا ہے؟ آخر میں یہ بھی اسم ہے. تو اسم کی کتنی علامتیں ہوئی جی؟ 4 علامتیں. کس کی مثال میں دے دیا یہاں پر، ہم کو دیں گے پھر جواب آپ کا.
بہت زیادہ ہے، بات اسپیڈ ہو جا رہی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ سلو کر دیں اور تھوڑا سا کچھ بتائیے. ٹھیک ہے، تھوڑا سلو کریے شیخ، تھوڑا بہت اسپیڈ ہو بہت رہی زیادہ اسپیڈ ہو جا رہا ہے. ہے، ہاں سمجھنے میں تھوڑا مشکل ہو رہا ہے. اچھا، سب کو ہو رہا ہے کہ آپ کو ہو رہا ہے جی؟ نہیں شیخ، الحمدللہ ہم لوگ کو ٹھیک ہے، سب پڑھا ارے ہوا ہے. کچھ بھی پڑھا نہیں ہوا دکھ ہے، رہا سے. پڑھا ہوا ہے ہاں اس کو. نہیں نہیں پڑھا ہوا میں سے ٹائم ہو جاتا پورا شیخ، اس لیے کمپلیٹ ہو جاتا پورا جلدی جلدی. ریویژن ہو نہیں پائے گا شیخ اگر آپ جلدی ہاں نہیں پڑھیں گے تو. جلدی نہیں چلیے پڑھے تو نہیں، ریویژن یہ نہیں ہوتا پڑھا پھر. ہوا ہے نا، یہ پڑھا ہوا ہے، جی اسی لیے میں جلدی جلدی سے آپ کو صرف ریکال کرنا ہے اور سمجھنے کا وقت نہیں ہے، یہاں پر صرف ریکال لینا ہے. چلیے ٹھیک ہے، چلیے ماشاء اللہ. تو اسم کی علامت ہم نے پڑھ لیا. اب فعل کی دیکھیے، شروع میں حرف قد آئے، ہے نا. اب جیسے اسم ہے رجل، قد رجل کبھی نہیں بولیں گے، قد مسجد کبھی نہیں بولیں گے. قد آ گیا تو اس کے بعد آئے، سمجھیے فعل ہے، ڈیفینیٹلی فعل ہے وہ، کبھی بھی آپ کو اس میں قد نہیں لگے گا. تو قد سمعا، قد کتبا، قد ضربا، قد قتلا، جو بھی آپ فعل لے لیجئے، ٹھیک ہے. اسی طرح شروع میں حرف سین آئے، جس طرح قد آیا تو سین بھی آئے گا، سیعلمون، سیسمعو، سیفعلو، ہے نا. اسی طرح سوف آئے گا، سوف یعملو، سوف تعملو، سوف یضربو، ہے نا. تو قد آئے گا، حرف سین آئے گا اور سوفا آئے گا. اسی طرح ماضی، حال یا مستقبل کا زمانہ پایا جائے گا، کوئی بھی زمانہ. یا جب فعل آئے گا نا، کوئی بھی زمانہ، مان کے چلیے کتبا ہے، کتبا مانے لکھا، کتبا مانے لکھا، تو کیا ہے؟ یہ ماضی کا ہے. یکتبو مانے وہ لکھتا ہے، یہ حال کا ہے. اور پھر یکتبو اگر آئے گا تو وہ لکھے گا، اس میں کیا ہے؟ یہ مستقبل کا معنی پایا جا رہا ہے. تو تینوں زمانوں میں سے، تینوں جو زمانہ ہے، زمانہ سمجھ رہے نا، پریزنٹ، پاسٹ اور کیا فیوچر، یہ جو تینوں زمانہ ہے، ان تینوں زمانہ میں سے فعل میں کوئی ایک زمانہ ضرور پایا جائے گا. اور آخر میں لمبی تا. دیکھیے حرف کا کیا ہے؟ تا، گول تا. اور آخر میں لمبی تا آئے تو فعل کی علامت ہے. یہ بھی یاد رکھیے، یہ پوائنٹ آپ کو ایک ٹریکی سوال آ سکتا ہے، گھما کر آپ کو سوال آ سکتا ہے. اگر آخر میں تا آئے تو اسم ہے یا فعل ہے. اب یہاں لمبی اور گول نہیں لکھ کر صرف گول تا یا لمبی تا دے دیں گے. اگر آپ نے گول تا اور لمبی تا کے فرق کو نہیں سمجھا ہوگا تو وہاں پر آپ کیا ہے؟ کنفیوزڈ ہو جائیں گے. آخر میں لمبی تا آئے گا تو سمجھ جائیے یہ فعل ہے. جیسے ذہبت. اب فعلا کا گردان کیجئے، گردان آپ کو معلوم ہے نا جی سب کو؟ فعل، فعل، فعلو. چلیے ماشاء اللہ. فعل، فعل، فعلو، فعلت، فعلت، فعلنا، فعلت، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن. یہ تاتی، یہ سب جو آ رہا ہے، یہ دیکھیے ذہبتو، فعلتو، ہے نا، گولتا آخر میں ہے. یہ ساری کی ساری کیا فعل کی علامتیں ہیں. تو معلوم ہوا اسم کی 4 علامتیں اور فعل کی 5 علامتیں ہیں. اس کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھ لینا. حرف کی علامت کیا ہے؟ جو کلمہ اسم و فعل کی علامتوں سے خالی ہو، حرف ہوتا ہے، جیسے من، فی، الی. اب یہاں پر 5 3 5 4 9 علامتیں ہم نے پڑھا. اب ان علامتوں، یہ علامتیں اگر نہیں آئیں گی، یہ علامتوں سے خالی ہوگی، تو آپ سمجھ جائیے گا کہ یہ حرف ہے. یہ حرف ہے. جیسے من ہے، من میں کبھی بھی المن نہیں لگے گا، من میں کبھی بھی فل من نہیں لگے گا، من میں کبھی بھی تنوین منن نہیں لگے گا، من میں کبھی بھی تا نہیں لگے گا، منتن نہیں لگے گا. یہ منتن لگا تو اسم ہو گیا. پھر یہ اسم سے ہم نے مثال دے دیا. اب آئیے من ہے، ایک ہی لے رہے. من میں کبھی بھی قد من نہیں لگے گا، من میں کبھی بھی سین اور میم نہیں لگے گا، سمن نہیں لگے گا، یا سوفا من نہیں لگے گا، یا تا لمبی تا بھی نہیں، یا اور کوئی زمانہ بھی نہیں. تو یہ جو 9 علامتیں ہیں، یہ علامتیں سے خالی ہے، تو آپ سمجھ جائیے گا کہ یہ اسم ہے. تو یاد رکھنے کا آپ کو کیا ہے جی؟ یاد رکھنے کا آپ کو ہے کہ اسم کی علامت اور فعل کی علامت، ہے نا، اور اس کی مثالوں کو آپ کو یاد رکھنا ہے. اب صرف میں کتاب سے نہیں دوں گا. قد سمع نہیں بھی رہ سکتا ہے، قد فعلا رہ سکتا ہے. قد کے ساتھ کوئی بھی اور فعل، قد ضربا ہم دے دیں،
اب ایسا نہیں کہ لکیر کے فقیر کی طرح کوئی ہم میں سے صرف کتاب ہی کے مثالوں کو رکھ لے. شروع میں الف لام آئے تو صرف کتاب میں الرجلو ہے. اگر کوئی الکتابو دے دیا تو پھنس گئے بھائی، الکتابو تو کتاب میں ہے ہی نہیں. تو یہ آپ کو قاعدہ بتا دیا جا رہا ہے، کسی بھی دنیا کے لفظ میں اگر شروع میں الف لام آ گیا تو سمجھ جانا یہ اسم ہے. کسی بھی دنیا کے لفظ میں کوئی بھی لفظ اگر شروع میں قد آ گیا تو سمجھنا یہ فعل ہے. ٹھیک ہے، اب آئیے مثالوں کو ہم کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. الشمس والولد والطالب والبنت والمسجد والمدرسہ مرید طبیب دواء معلمہ طالبۃ کراسۃ. یہ ایک سانس میں ہم نے اس لیے پڑھا کہ یہ سارے اسم کی مثالیں ہیں. الف لام کے الف لام آ گیا، تنوین کا تنوین آ گیا، گولتا کا گولتا آ گیا. یہ ساری مثالیں آپ کے سامنے آ گئی ہے نا. اب آئیے فعل کی مثالیں ہیں. قد کتبا سیکتبو سوف یکتبو کتبا یکتبو اکتب کتبتو ہے، کتبت کتبت کتبتا کتبتی کتبتو لا تکتب یکتبونا. اب اس میں دیکھیے گا نا، ان ساری مثالوں میں دیکھیے قد بھی آیا ہے، سین بھی آیا ہے سیکتب، صوفہ بھی آیا ہے صوفہ یکتب. اچھا اس کے بعد کیا ہے، ماضی حال مستقبل کا زمانہ پایا جا رہا ہے. کتبہ میں ماضی کا، یکتبو میں حال اور مستقبل کا معنی پایا جا رہا ہے. اچھا کتبتو یا کتبتا یا کتبتی میں یا کتبت میں گولتا بھی آ جا رہا ہے. سمجھ رہے نا، یہ ساری علامتیں پائی جا رہی ہے، فعل ہے. اچھا حرف دیکھیے، من الا فی علی من، پھر با بھی حرف جر، با تا کاف لام پڑھے نا ہم لوگ، با بھی حرف جر میں ہے. تو بسم اللہ اصل میں کیا ہے، اسمن ہے. ہم نے سبق میں ہی بتایا تھا اسمن ہے. تو اسمی کیوں ہو گیا جی اسمن؟ حرف جر بعد داخل ہونے کے بسم اللہ. اصل میں اللہ ہے، اللہ ہے، لیکن اللہ ہی کیوں ہو گیا جی؟ یہ مضاف اللہ کے نام سے. دیکھیے اصل میں کیا ہے، اسم اللہ. اب یہاں پر قاعدہ کو سمجھیے تھوڑا سا رک کر. اسم اللہ، اللہ کا نام. اصل میں لفظ کیا ہے، اسمن اور اللہ ہے. اب اس کو مضاف مضاف الیہ بنائے، اللہ کے نام، تو اسم اللہ ہو گیا. اللہ کا نام بولے تو اسم اللہ ہے نا. لیکن اسمی کیوں آیا؟ حرف جر کی ہونے کی وجہ سے. اور اللہ ہی میں جر کیوں آیا؟ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے. دیکھ رہے ہیں قاعدہ کیسا فٹ ہو رہا ہے. اور بات دیکھیے ایک دوسرے کو کیسا جوڑ رہا ہے، ایک دوسرے کلموں کو ایک دوسرے لفظ کو. اسی طرح الحمدللہ، الحمد اصل میں حمدن ہے، الف لام داخل کر کے الحمد کیا بنائے، اس کو اسم بنا دیے. اور اللہ ہے اصل میں اللہ، اور اس میں حرف جر لام داخل کر دیے، للہ ہو گیا. سمجھ رہے نا. تو دیکھیے حرف جر کا کام دیکھیے، جو بات کے آنے والے کیا ہے لفظ کو جر دیتا ہے. چلیے اس کے بعد دیکھیے مذکر مؤنث. تو ہم نے اسم پڑھا، اسم کیا پڑھا جی؟ اسم کو ہم نے پڑھا کہ کسی شخص کا، کسی جگہ کا، یا کسی آدمی کا نام ہو اس میں، ہے نا. تو جنس کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں ہیں، ایک مذکر ہے اور ایک مؤنث ہے. مذکر کیا ہے جی؟ جو میل کو دلالت کرے، مرد یا میل کو دلالت کرے. اور مؤنث کیا ہے؟ جو کیا ہے، تانیث کی دلالت کرے، ہے نا. مؤنث کی پہچان کیا ہے؟ جس کلمے کے 3 علامتوں میں سے کوئی ایک علامت ہو، آخر میں گولتا ہو، آخر میں گولتا ہو. اسم کی علامت میں بھی یہ چیز پڑھے تھے ہم لوگ، گولتا ہونا. صالحتن پڑھے تھے. تو چونکہ یہ اسم ہی کے قسم ہے نا جی، اسم ہی کے قسم ہے یہ، تو مؤنث کی پہلی پہچان کیا ہے؟ گولتا ہو. عائشۃ، فاطمۃ، مؤمنۃ، صالحۃ، حسنۃ، سیارۃ، قدیمۃ، جدیدۃ، جتنے بھی آ جائیں گے سمجھیے مؤنث ہے. ٹھیک ہے. اخیر میں الف مقصورہ ہو، جیسے بشرا، حسنہ، کبرا، صغرا، استا، عظما. یا کے اوپر کیا ہے؟ الف، الف مقصورہ، یا کے اوپر الف، ہے نا. آخر میں الف ممدودہ ہو، لمبی، ہے نا. سودا، حمرا، صفرا، بیضا، خضرا، حضرا، نساء. یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ الف ممدودہ ہے. 3 علامتیں بس مؤنث کی، 3. اخیر میں گولتا، اخیر میں الف مقصورہ، اور اخیر میں الف ممدودہ. یہاں پر 5-7 مثالیں ہیں. مزید اور مثالیں ہم لا کر دے سکتے ہیں اور امتحان میں سوال کر سکتے ہیں. اب یہ نہیں سمجھیے گا، یہ نہیں بولیے گا کہ بھائی کتاب میں تو یہ مثال تھا ہی نہیں، اب کہاں سے لا کر دیے شیخ. تو یہ آپ صرف لکیر کے فقیر ہمیں نہیں بننا ہے، کتاب کی مثالوں پر اکتفا نہیں کرنا ہے، بلکہ اس سے مزید مثالوں کو بھی کیا ہے؟ دیکھنا ہے. آئیے ان کے علاوہ مؤنث، عورت، ہر عورت کا نام مؤنث ہوتا ہے، چاہے اس پر علامت تانیث ہو یا نہ ہو، جیسے زینب، مریم. ٹھیک ہے. یہ 3 تو ہیں بنیادی علامتیں. گولتا ہونا،
اب کچھ لڑکیوں کا ایسا نام ہے نا، کچھ عورتوں کا ایسا نام ہے جس میں گولتا نہیں ہوگا تو اس کو مرد نہیں سمجھنا، بلکہ یہ مؤنث ہی ہیں۔ اسی طرح جس میں کہ واضح جو جوڑے جوڑے ہیں، جیسے ہمارا ہاتھ، ہمارا پیر، ہماری آنکھ، ہمارا کان، یہ جوڑے جوڑے ہیں، ہے نا، لیکن ناک ہمارا ایک ہی ہے، سمجھ رہے نا، یہ جوڑ نہیں ہے۔ تو جو جسم کے اعضاء میں سے ہمارے جوڑ جوڑ ہیں وہ ساری کیا ہیں؟ مؤنث ہیں۔ اسی طرح ہوا، آگ، شہر، ملک اور قبائل کے نام مؤنث ہوتے ہیں، جیسے ریح، صرصر، نار، جہنم، حیدرآباد، ممبئی، الہند، السودان، قریش، عاد۔ اس میں سے دیکھیے ہوا کا نام ہے ریح، صرصر، ہے نا، آگ کا نام ہے نار، جہنم، یہ سب آگ ہے۔ شہر کا نام ہے دیکھیے حیدرآباد، ممبئی، ہے نا۔ ملک کا نام ہے الہند، السودان۔ قبائل کا نام ہے قریش، عاد، تیم، مرہ، یہ سب بہت سارے قبیلوں کے نام ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بھی کیا ہے؟ مؤنث ہوتی ہیں۔ اسی طرح شمس مانے سورج، سما مانے آسمان، ارض مانے زمین، حرب مانے جنگ، نفس مانے جان، بئر مانے کنواں، دلون مانے کیا ہے؟ بکیٹ، بالٹی، خمر مانے شراب، اور کأس مانے پیالہ۔ یہ ساری کی چیزیں کیا ہے؟ مؤنث نام ہیں۔ یہ ساری کی ساری نام جو ہیں، یہ سارا کا سارا نام، یہ ساری کی ساری چیزیں یہ مؤنث ہے۔ اس میں صفت کے آخر میں گولتا لگانے سے وہ مؤنث بن جاتا ہے۔ ایسا لفظ ہے جس سے کسی کی صفت بیان کی جا رہی ہے۔ ایک آدمی ہے اس کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ مسلم ہے نا، اس کے اندر ایمان ہے۔ ایک آدمی کھڑا ہے، اس کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ نیک ہے، یہ عابد ہے، تو اس میں صفت ہے، اس میں صفت ہے۔ ایسا لفظ ہے، ایسا اسم ہے جس سے کسی کی صفت بیان کی جا رہی ہے، جس سے کسی کی خوبی بیان کی جا رہی ہے، سمجھ رہے بات کو؟ تو اس کو کیا کہ اس میں صفت کہا جاتا ہے۔ اب ایسے اسم کے اخیر میں اگر گولتے بڑھا دیں گے تو یہ بھی مؤنث ہو جائے گا۔ ایسے عابد ایک لڑکا کا نام ہے، لیکن وہی عابدہ اگر بول دیا، عابدتن بول دیے تو لڑکی کا نام ہو گیا۔ صالح ایک مرد کو بولیں گے یہ نیک اور صالح ہے نا، لیکن یہاں عورت آ گئی تو صالحہ، صالحتن، تا بڑھا دیے، ہو گیا، کیونکہ اس میں کیا ہے؟ صفت بیان کی جا رہی ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ تین چیزیں بنیادی ہیں، آخر میں گولتا، الف مقصورہ، الف ممدودہ، یہ مؤنث کی پہچان۔ اس کے علاوہ ہر عورت کا نام چاہے اس میں گولتا ہو یا نہ ہو یہ بھی مؤنث ہے۔ جسم کے اعضاء جو جوڑ جوڑ ہیں یہ بھی مؤنث ہیں۔ ہوا، آگ، شہر، ملک اور قبائل کے نام یہ بھی مؤنث ہیں۔ اور مزید جو مؤنث نام ہے اس کو آپ اچھی طریقے سے رٹ لیں، یاد کر لیں، ٹھیک ہے۔ ہوا، آگ، شہر، ملک، قبائل اور مزید مؤنث کے جو نام ہے اس کو ابھی آپ لوگ کیا ہے؟ رٹ لینا ہے، پورے طور پر یاد کر لینا ہے، اور بقیہ چیزوں کو کیا ہے؟ سمجھنا ہے، بقیہ چیزوں کو سمجھنا ہے۔ اور اسی طرح اس میں صفت کے آخر میں گولتا لگانے سے وہ بھی کیا ہے؟ مؤنث۔ مانے 5 3 8 علامتیں آپ نے مؤنث کا جانا۔ مذکر کی پہچان جس میں یہ مذکورہ، جس میں یہ 8 علامتیں نہ ہوں، یہ سارے کے سارے مؤنث ہے۔ اب رجلون ہے، اس میں نہ گولتا ہے، نہ اس میں الف مقصورہ ہے، نہ اس میں الف ممدودہ ہے، نہ اس کے آخر میں تا ہے، نہ یہ جو مؤنث نام ہے، نہ ہوا، آگ، شہر، ملک وغیرہ کے نام ہے، نہ جسم کے اعضاء ہیں، کچھ نہیں ہے، تو یہ کیا ہے؟ مذکر ہے۔ اسی طرح زیدن میں بھی یہ 8 کو آپ امپلیمنٹ کر کے دیکھیے 8 میں فٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، تو مذکر ہے۔ بلدن میں، مسلمن میں، اس طرح اور بھی نام ہیں، آپ 8 چیزوں کو فکس کر کے دیکھ لیجئے۔ اگر یہ 8 چیزیں آپ کے ذہن میں محفوظ ہیں مذکر اور مؤنث کے تعلق سے، مؤنث کی پہچان کے تعلق سے، تو خود بخود آپ کو یہ چیز سمجھ میں آئے گی کہ یہ مؤنث کی علامتوں میں سے کوئی علامت اس میں نہیں پائی جا رہا، کوئی علامت نہیں پائی جا رہی ہے، تو یہ کیا ہے؟ مذکر ہے۔ اسی طرح دیکھیے عدد کے اعتبار سے، کاؤنٹنگ کے اعتبار سے کیا ہے؟ اسم کی 3 قسمیں، واحد، تثنیہ اور جمع۔ دنیا کی میں نے بتایا تھا دنیا کے ہر زبان میں واحد اور جمع ہی ہے، ایک اور ایک سے زائد ہے، لیکن عربی زبان ایک ایسی ہے جس میں 2 کے لیے بھی ایک اصطلاح ہے تثنیہ کا۔ عدد کے اعتبار سے اسم کی 3 قسمیں ہیں، واحد جو 1 پر دلالت کرے جیسے کتابن ایک کتاب، تثنیہ جو 2 پر دلالت کرے کتابانی، رجلانی، اسی طرح جمع جو 2 سے زائد پر دلالت کرے کتبن، رجالن۔ یہ آسان ہے، اس کو زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تثنیہ بنانے کا قاعدہ کیا ہے؟ واحد کے آخر میں الف نون بڑھا دینے سے تثنیہ بن جاتا ہے۔ اب جیسے کتابن سے الف نون بڑھا دیے کتابانی، رجلن واحد ہے، تثنیہ بنائیں گے رجلانی، شجرتن واحد ہے، شجرتانی۔ دیکھیے آپ جو بھی شجرتن ہو، رجلن ہو، کتابن ہو، مسلمن ہو، اس کے بعد صرف کیا ہے؟ الف نون بڑھا دیے، الف نون بڑھا دیے اور تثنیہ بن گیا، ہے نا، جو 2 چیزوں پر دلالت کرتا ہے۔ کتابن مانے ایک کتاب، کتابانی مانے 2 کتاب، رجلن مانے ایک آدمی، رجلانی مانے 2 آدمی، شجرتن مانے ایک درخت، شجرتانی مانے 2 درخت، مسلمن مانے ایک مسلمان آدمی، مسلمانی مانے 2 مسلمان آدمی۔ اسی طرح پوری مثالوں کو آپ کیا ہے؟ پڑھ لیں گے۔ اسی طرح جمع کی 3 قسمیں ہیں،
یہ چیز تھوڑا سا ذہن میں رکھے. جمع کی 3 قسمیں: جمع مکسر، جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم. جمع مکسر کیا ہے جی؟ مکسر مانے ٹوٹ جانا جی، مکسر مانے ٹوٹ جانا ہے نا، چین ٹوٹ گیا سمجھیے. اس میں ذات کی جمع کا کوئی قاعدہ نہیں ہے، یہ مختلف طریقے سے آتی ہے. اس کو مکسر اس لیے کہا جاتا ہے، اس جمع میں واحد کا وزن کیا ہے؟ باقی نہیں رہتا. اس میں ذات جو کسی ذات پر دلالت کرے، ٹھیک ہے، کسی چیز پر دلالت کرے. اب جیسے دیکھیے کتابن، کوئی ایک کتاب ہے نا، اس کی جمع کیا ہے؟ کتبن. اب چین توڑیے، کتابن کاف تا الف با، کاف تا الف با ایک چین ہے، کاف تا الف با کا ایک چین ہے. لیکن اب جمع مکسر میں کیا چین ٹوٹ گیا؟ دیکھیے الف ختم ہو گیا، وہاں سے کتبن ہو گیا. رجلن یہ ایک چین ہے، را جیم لام کا ایک چین ہے. اب دیکھیے رجالن، چین ٹوٹ کر کیا ہے؟ الف کا اضافہ ہو گیا، بیچ میں ایک گھس گیا ایک لفظ، ایک حرف. قلم سے اسی طرح قاف لام میم، لیکن دیکھیے چین ٹوٹ کر پہلے الف ہو گیا، پھر بیچ میں بھی ایک الف آ گیا. تو چین دیکھیے ٹوٹ جا رہا ہے، واحد کا وزن باقی نہیں رہ رہا ہے. میں آپ کو سمجھانے کے لیے چین بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے. لیکن جمع مذکر سالم میں دیکھیے گا وہی لفظ سیم ورڈ رہے گا، اس میں خالی کچھ زائد بنا دیجئے، اسی کو سیکوینس میں لے کر کچھ جوڑ دیجئے، تو یہ جمع مذکر سالم بن جائے گا. نہیں صحیح سلامت، یہ ٹوٹا نہیں، یہ ایک دوسرے سے بکھرا نہیں. سمجھ رہے نا؟ دیکھیے اس میں صفت کی جمع بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ واحد کے آخر میں واو نون بڑھا دینا ہے. مسلمون سے مسلمون ہے، دیکھیے میم سین لام میم یہ ہے نا، بس اس کے آخر میں کیا؟ واو نون بڑھا دیے. صاد الف لام ہا صالحن ہے، واو نون بڑھا دی. دیکھیے ٹوٹ نہیں رہا ہے کچھ. لیکن کتابن میں دیکھیے الف ٹوٹ کر گر گیا. رجلن میں دیکھیے الف کیا ہے؟ زائد ہو گیا وہاں پر. اقلامن میں دیکھیے الف اور قاف دو، الف اور لام الف اور الف دو جگہ الف الف کیا ہے؟ زائد ہو گئے. لیکن یہاں پر دیکھیے ٹوٹا نے. مسلمون وہی باقی رہا، صرف وانون لگا دیے. صالحون وہی باقی رہا، صرف وانون لگا دیے. ناصرون وہی باقی رہا، صرف وانون لگا دیے. مفسدون وہی باقی رہا، صرف وانون لگا دیے. دیکھیے سب پوری مثالوں کو اس طرح دیکھ لیجیے. تو جمع کی 3 قسمیں: جمع مکسر جس میں ٹوٹ جاتا ہے، جمع مذکر سالم ایسا مذکر لفظ جو کیا ہے؟ صحیح سلامت رہتا ہے. اسی طرح جمع مؤنث سالم، اس میں صفت کی جمع بنانے کا قاعدہ ہے کہ گولتا ہٹا کر واحد کے آخر میں الف تا بڑھا دیں گے. جیسے مسلمتن، مسلمتن کیا ہے؟ یہ مؤنث ہے. مسلمون یہ مذکر ہے، اس کا جمع بنا ہے مسلمون واو بڑھا کر. مسلمتن یہ کیا ہے؟ مؤنث ہے. تو پہلی چیز کیا ہے؟ اس کے تا کو ہٹا دیں گے تو ہو گیا مسلمون. اور کیا ہے؟ پھر الف نون بڑھائیں گے، الف تا بڑھائیں گے آت، الف تا آت، تو کیا ہو گیا؟ مسلمات. صالحتن 2 چیز کرنا ہے، جمع مؤنث سالم میں 2 چیز کرنا ہے. صالحتن تا کو ہٹا دیے صالحتن سے، اور الف تا بڑھا دیے، ٹھیک ہے. صالحات، غافلتن غافلات، حسنتن حسنات. یہ پوری مثالیں آپ پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے. اب آئیے پھر سے ایک سو ریویژن کرتے ہیں کہ اسم کے عدد کے اعتبار سے 3 قسمیں ہیں: واحد تثنیہ جمع، واحد جو 1 پر دلالت کرے اس کی مثال کتاب، تثنیہ جو 2 پر دلالت کرے اس کی مثال کتابانی، جمع جو 2 سے زائد پر دلالت کرے کتبن. تثنیہ بنانے کا قاعدہ کیا ہے جی؟ جو بھی واحد لفظ ہے اس کے اخیر میں کیا ہے؟ الف نون بڑھا دینا. اب جمع آئیے، جمع کیا ہے؟ جمع کی 3 قسمیں ہیں: جمع مکسر ہے، جمع مکسر ہے جس کا واحد کا وزن کیا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے، اس کا کوئی قاعدہ نہیں ہے. جس طرح واو نون الف تا بڑھائے نا اس کے بعد والے جمع میں، اس کا کوئی قاعدہ نہیں ہے، بس کیا ہے؟ اس کا وزن ٹوٹ جاتا ہے، یہ یاد رکھنا ہے. اور اس کی جمع کو کیا ہے؟ آپ کو یاد کرنا ہے رکھ کر. لیکن جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم جو جمع کی اور مزید 2 قسمیں ہیں، اس میں کیا ہے؟ قاعدہ کو یاد رکھنا ہے. جو مذکر لفظ ہے تو کیا ہے؟ اس کے صرف واو نون بڑھا دینا ہے اخیر میں. اور جو مؤنث ہے واحد لفظ مسلمتن ہے، اس کے تا کو ہٹا کر اور الف تا بڑھا دینا ہے. بس اتنا ہی اس کو یاد رکھنا ہے. اب آئیے اس کے بعد کیا ہے؟ اسم اشارہ، ایسا اسم جس کے ذریعے ہم کیا اشارہ کرتے ہیں. ابھی کن کی گھنٹی ہے جی؟ ابھی ابھی کون شیخ آئیں گے؟ کیا پڑھائیں گے؟ سنو سر پڑھائیں. ٹھیک ہے، صرف اس میں اشارہ کر کے ختم کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اس میں اشارہ، تو اس میں اشارہ ایسا ہے اس میں جس سے کسی چیز کے لیے اشارہ کرنے کے لیے ہم کیا، جیسے انگلش میں ہم اشارہ کرتے ہیں دیٹ دس از اے بوائے، دیٹ از اے گرل، استعمال کرتے ہیں نا اشارہ کرنے کے لیے. اب ہم اردو میں بولتے ہیں یہ لڑکا ہے وہ لڑکی ہے، تو اس میں بھی کیا ہوتا ہے؟ قریب کے لیے کچھ بولتے ہیں، بعید کے لیے کچھ بولتے ہیں. تو کسی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے جو کلمہ استعمال کیا جاتا ہے اس کو کیا اس میں اشارہ کہا جاتا ہے. اور یہ قریب اور بعید دونوں کے لیے آتا ہے. ایک قریب کے لیے کیا آتا ہے؟
ہاذا اور بعید کے لیے یعنی دور کے لیے ذالک آتا، اس کی ایک گردان بھی ہے نا، ہاذا ہاذانی ہاؤلائی، ہادہی ہاتانی ہاؤلائی، اگر مذکر میں لیں گے تو واحد میں ہاذا، تثنیہ میں ہاذانی، جمع میں ہاؤلائی۔ تو اب ہاذانی یہ کیا ہے، اس میں اشارہ ہے، ہاذانی یہ کیا ہے، اس میں اشارہ کیا ہے، تثنیہ ہے جمع ہے، واحد ہے تو تثنیہ ہے۔ اس طرح کے سوالات آ سکتے ہیں۔ پھر ہاذہی سے گردان کیا ہے، ہاذہی ہاتانی ہاؤلائی۔ پھر ذالکا ہے، ذالکا ذانکا اولائکا، پھر مؤنث میں ہے تلکا تانکا اولائکا۔ اسی طرح اور مزید ہے جی، معرفہ نکیرہ کی اصل بحث تھی، اس کو پڑھنا تھا، اب کہاں وقت بھی تو اور نہیں رہا، اب صرف یہ دیکھ لیجئے، ضمیر اس میں موصول، ضمیر منفصل اور ضمیر متصل۔ اس میں موصول کیا ہے جی، جو دو جملوں کو جوڑنے کے لیے آتا ہے، جیسے الذی، اللذان، الذین، واحد تثنیہ جمع میں، اللتی، اللتانی، اللائی، اللاتی، یہ کیا ہے، واحد تثنیہ جمع مؤنث میں۔ مذکر اور مؤنث کی فرق کوئی سب کو یاد کرنے کی ہے، سب چیزیں پرائمری چیزیں ہیں، اس کو پورا یاد کر لینا ہے۔ الذی، الذی، اللذانی، الذین، ٹھیک ہے، اللتی، اللتانی، اللائی، واحد میں الذی، اللتی مذکر مؤنث کا، تثنیہ میں اللذانی، اللتانی مذکر مؤنث کا، جمع میں الذین، اللائی یا اللاتی مذکر مؤنث کا، ٹھیک ہے۔ اس کو ضمیر منفصل، ایسا ضمیر جو کسی اس میں ضمیر کس کو کہتے ہیں، جو کسی نام کی جگہ، جیسے بولے نا خالد ماہد السلام کا طالب علم ہے، وہ مستوی ثانی میں پڑھتا ہے، وہ بہترین طالب علم ہے، اسے صرف بہت اچھا آتا ہے، وہ ہمیشہ ممتاز نمبرات سے کامیاب ہوتا ہے، جو وہ جو ہم لا رہے ہیں بار بار، یہی ضمیر ہے جو کسی نام کی جگہ استعمال کر رہے ہیں۔ ہم یہ نہیں بول رہے کہ حامد مستوی ثانی میں پڑھتا ہے، حامد ایک بہترین لڑکا ہے، حامد ہمیشہ 90% نمبرات لاتا ہے، حامد صرف بہت اچھا کرتا ہے، حامد کو نحو میں بہت مہارت ہے۔ ہم ہر جگہ نام نہیں لاتے، نام کی جگہ جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، جو کلمہ ہم استعمال کرتے ہیں، اسی کو کیا کہا جاتا ہے، ضمیر کہا جاتا ہے۔ اب یہ ضمیر عربی میں کیا ہے، کبھی منفصل ہوتا ہے، کبھی جدا ہوتا ہے، الگ ہوتا ہے، اور کبھی کبھی کیا ہے، اس کے ساتھ بھی ہوتا ہے، کسی لفظ کے ساتھ، ہے نا، ہوا جیسا ہے، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، یہ گردان پوری آپ لوگ تھوڑا سا یاد کر لیں گے مذکر میں، ٹھیک ہے۔ ضمیر منفصل کیا ہے، ہوا ہے، اس کی پوری ہے، ہوا، ہیا، انتا، انتی، انا، نحنو، یہ پورا ہے نا، یہ پورا مذکر مؤنث میں، غائب میں، حاضر میں، متکلم میں کون کون سا آئے گا، اس کو پورا یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح متصل جو مل کر آئے گا، دیکھیں ہو، ہا، کا، کی، ای، نا، یہ سب کیا ہے، ضمیر متصل ہیں، جو کیا ہے کسی لفظ کے ساتھ کیا ہے کنیکٹ ہو کر آئیں گے۔ اب ہو کو اکیلے نہیں بول سکتے ہیں، لیکن ہوا کو ہم اکیلے بول سکتے ہیں، ہوا ولدن، ہے نا، لیکن ہو کو بولنے کے لیے ولدہو بولیں گے یا کتابہو بولیں گے۔ یہ کیا ہے، دیکھیے کتاب کے ساتھ ولد کے ساتھ یہ مل کر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی گردان کو بھی آپ لوگ یاد رکھیں گے، یہیں تک ہے، پھر انشاءاللہ دیکھتے ہیں اگر کچھ ایسا وقت رہا تو معرفہ اور نکیرہ کو بھی آپ کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔